السلام علیکم ایفڈاٹ کلیکشن سے میں ہوں فوزیہ برلاس۔ میرج کونسل کی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے شادی کے لیے لڑکے کی ذہن سازی کیسے کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا رواج یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی جس طرح بہت ساری ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کو بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد وہ بہت خوشی کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ اخراجات کر کے اس کی شادی کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ لڑکی کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو اپنی بہو بنانی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اب اگر لڑکا شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ بھی ہو تو وہ اس کو ایک کردار سمجھ کر اس سارے پروسیس میں شامل رہتا ہے، اور وہ نہ تو اپنی بات سمجھا سکتا ہے، نہ ہی وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ اس کا کردار صرف ایک دولہا بن کے بیٹھنا نہیں ہے۔ وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، وہ ایک نکاح کے مرحلے میں آ رہا ہے، جس خوبصورت لمحات کا وہ خواب دیکھتا ہے، اس کے لیے جس صبر برداشت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اختیار نہیں کر پاتا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سنبھال رہا ہے۔ وہ ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ سے نکاح کر کے لا رہا ہے، وہ ایک نکاح کی ایک بہت عزت والی زندگی میں شامل ہو رہا ہے۔ اب وہ بچکانہ پن یا چھچورا پن یا اس کے اندر کوئی بھی ایسا غیر ذمہ داری والا اگر عنصر اس کے اندر ہے تو وہ اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو ذمہ داری لینی ہے۔ ایک نئے گھر کی تشکیل ہو رہی ہے۔ جب رشتہ مانگنے کے لیے لڑکے کے والدین کسی لڑکی کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر لڑکا یا خاموش رہتا ہے یا بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ میرے خیال میں اس خاموشی کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سارے اخراجات والدین کے ذمہ ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں۔ جب وہ کسی لڑکی کو بہو بنا کر لاتے ہیں تو وہ اس کے اخراجات بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کو وہ لڑکا اپنی مرضی کرنے دیتا ہے، خاموش رہتا ہے، اور وہ والدین اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ لڑکا اپنی بیوی اور بچوں کو والدین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ اس کے اخراجات اٹھائیں تاکہ وہ کل یہ بات کہہ سکیں کہ جی آپ لوگ اپنی مرضی سے لائے تھے، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے آپ کا ساتھ ضرور دیا لیکن یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں لڑکوں سے صرف اتنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو عزت بھی چاہیے۔ عزت وہ جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں میں عزت ہوتی ہے، اور عزت کے ساتھ زندہ رہنا ایک بہت بڑا مقام ہے انسان کے لیے۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے لیکن عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو نوجوان نکاح کر لیتے ہیں وہ معزز ہو جاتے ہیں، عزت ان کو نکاح سے حاصل ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد ایک لڑکی اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گئی۔ اب اگر نکاح سے پہلے آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ ہر لڑکی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے لیکن عزت کے ساتھ۔ اگر آپ رشتہ طے کرتے وقت اس کو دیکھیں گے تو چند لمحے کے لیے بہت سنبھل کر بیٹھ جائے گی، آپ اس کی عادات کو نہیں جان سکتے۔ میرے خیال میں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر لڑکی کسی ادارے میں پڑھتی ہے تو آپ اس ادارے میں جائیں، آپ کی والدہ جائیں یا آپ جائیں، اور آپ جا کر اس کو بغیر بتائے جائزہ لیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی عادات کیسی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا چالنا کیسا ہے۔ یہ کام آپ کی والدہ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہی ہے تو اس کا علم لڑکی اور اس کے گھر والوں کو نہ ہو۔ آپ رشتہ لینے سے پہلے ہی سوچ سمجھ کے جائیں۔ آپ نے جو بھی کمنٹس دینے ہیں آپ پہلے اپنے ماں باپ کو بتا دیں۔ آپ کو حق ہے ناپسند کرنے کا لیکن کسی کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ لینے کے لیے تھوڑا وقت لے لیں اور ان کو عزت دے کر دیکھیں۔ اگر وہ آپ کو مناسب اپنے برابر کے محسوس ہوتے ہیں، آپ کے آئیڈیاز کے مطابق ہیں،
ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ ایموشنل ہو جائیں، اس سلسلے میں ایموشنل ہو کے فیصلہ نہ کریں، بہت ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے رشتہ مانگنے کا۔ اگر آپ رشتہ مانگتے ہیں اور لڑکی والے کسی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کو آپ اپنا عزت کا یا انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ان کو بھی حق ہے کہ وہ کچھ سوچیں، دیکھیں اور اپنی بیٹی کے لیے بہتر فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ رشتہ بھیجیں وہی آپ کا نصیب ہو، وہیں پر آپ کا لازمی رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جوڑا کہیں اور ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہیں اور آپ کے لیے بہتر سوچا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بغیر بتائے لڑکی کا جائزہ لیں اور اس کے عادات کو جان لیں تو پھر یہ انا کا مسئلہ بنانا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا موقع ہی نہیں آتا۔ انسان کی باڈی لینگویج انسان کو بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ وہ کس مزاج کی لڑکی ہے، کیا آپ اس کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر والے گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار لڑکی یا اس کے گھر والوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں لڑکی کو ساری زندگی یاد رہیں گی۔ اور یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسان کے اندر جتنا کینہ ہے اتنا اونٹ میں بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے لڑکی کے گھر والوں کے سامنے یا لڑکی کو اکیلے میں یا کہیں بھی کسی بھی موقع پر کوئی ایسی بات کی جس سے اس نے اپنی انسلٹ فیل کی تو یاد رکھیں کہ وہ اس کا بدلہ آپ سے ساری زندگی لے گی، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی، وہ بھی موقع کی تلاش میں رہے گی۔ تو اتنا زیادہ اوور ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ عزت دیں، عزت کے ساتھ رہیں، وہ بھی آپ کو عزت دے گی۔ انسان کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کریں، آپ اس کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی ذہنی جسمانی جرأت رکھی ہے اور اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ بہت آسانی سے کسی بھی لڑکی کو ایک اچھی بیوی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس کی بری عادات ختم کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے اور بیوی کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ تقریباً لڑکی سے اتنا زیادہ طاقتور ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی حفاظت کے لیے ہیں، اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ بے شک شادی پہ زیادہ خرچ نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، رسم و رواج نہ کریں، آپ نکاح کر کے لے آئیں لیکن آپ اس کو عزت ضرور دیں، جتنی زیادہ دے سکتے ہیں۔ خرچہ زیادہ نہ کریں لیکن عزت زیادہ دیں، کیونکہ اس نے بھی آپ کے ساتھ نکاح کر کے آپ کو عزت دی ہے۔ اب رہ گئی بات عادات کی، تو ہیرا بھی جب چٹان سے نکلتا ہے تو عام پتھر کی طرح ہوتا ہے، چمکتا نہیں ہے۔ اس کو پالش کرنے کے بعد اس کی چمک دیکھی جاتی ہے، تب وہ قیمتی بنتا ہے تو کسی بادشاہ کے تاج میں لگتا ہے۔ یہ بھی ہیرے کی طرح ہے لڑکی بھی، آپ اس کو جب اپنے گھر لے آئیں، آپ اس کو سکھائیں اور وہ سیکھ لے گی۔ انسان کے اندر ایک قدرتی صلاحیت ہے سیکھنے کی، اور لڑکیاں بہت جلدی ڈھل بھی جاتی ہیں اور سیکھ بھی لیتی ہیں۔ آپ اس کو سکھائیں، آپ اس کو بتائیں، طنز نہ کریں، آپ صاف بتائیں کہ مجھے یہ چیز تمہاری پسند ہے، وہ اس کو بڑھائے گی۔ ناپسند کے بارے میں آپ ہلکا سا اشارہ دے دیں، اس کو چھوڑ دے گی۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنی عادات کے بارے میں آپ اس کو واضح کر دیں کہ یہاں پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ چھوڑ دے گی۔ لیکن اس طرح کسی کو یہ کہنا کہ میں اس کو رکھوں گا بھی اور ذلیل بھی کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ پیار محبت سے آپ اس کی بری عادات کو ختم کر سکتے ہیں۔ خلیل جبران نے کہا تھا، جو مرد کسی عورت کی ادنیٰ کمزوریوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس کی اعلیٰ خوبیوں سے مستفید بھی نہیں ہو سکتا۔ سیکھنا انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ بھی شادی کے بعد بہت کچھ سیکھ لیں گے، نئی ذمہ داریاں سنبھالنا، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، اس کے گھر والوں کے ساتھ ملنا جلنا، جو کہ آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور زندگی کے ایک وقت میں آپ کو بچپن کی عادتیں چھوڑنی ہیں، ایک ذمہ دار مرد کی طرح آپ کو زندہ رہنا ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل پیدا نہیں کیا، خامیاں کمزوریاں آپ کے اندر بھی رکھی ہیں۔
البتہ عورت کو زیادہ کمزور بنایا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے اولاد پیدا کرے اور پرورش بھی کرے۔ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں اور آپ کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے معافی نہیں مانگی اور اپنی غلطیوں کا قصوروار اس لڑکی کو ٹھہرایا تو اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا ہوگا۔ آپ کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی عادت ہونی چاہیے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں لڑکی کے سامنے، چاہے تنہائی میں کریں، لیکن آپ یہ بات کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ یہ دراصل غلطی کا تسلیم کرنا آپ اس لڑکی کو یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی انسان سے غلطی ہو تو اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کل آپ کے بچے بھی یہی بات سیکھیں گے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے معافی مانگنے کا، اور یہ بات ایک بہت اچھے گھر کی تخلیق میں بہت ضروری ہے۔ معافی مانگنے سے آپ کے عزت اور احترام میں فرق نہیں آتا، بلکہ آپ زیادہ معزز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ کی بیوی آپ کی بہترین دوست بھی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں، گرل فرینڈ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کو ایک اچھی بیوی خود بنانی ہے، اور بہترین جوڑے وہ کائنات میں بہترین جوڑے وہی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں اور ایک اچھے معاشرے اور ایک اسلام کے اچھے مومن ثابت ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں آج آپ کو صرف یہی کہوں گی کہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو ذمہ داری اٹھانے کے لیے، اس پوری ویڈیو کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ایک ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ اگر کچھ اور آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل میں کمنٹ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ بہت شکریہ۔